دوسرا کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے۔ فرماتے تھے آسمان سے ہمیشہ رحمتیں، برکات، سکینہ، کمال اور راحت نازل ہوتی ہے، ہر اس شخص پر آتی ہے جس کے سر پر برتن ہو، اور وہ بھی ایسا برتن جو کھلا ہو، تو سر کا ڈھانکنا برتن ہے۔ جس برتن کے اندر رحمتیں، برکتیں اور عروج و کمال، رزق اور عافیت اس برتن میں چلی جاتی ہے، اور وہ شخص ہمیشہ اسی کھلے برتن کے ساتھ ڈھکا رہتا ہے، اور جس کا سر ننگا ہو، رحمتیں، برکات عرشوں سے آ کر اس کے سر سے ہٹ جاتی ہیں، نہ اس کے سر پر آتی ہیں، نہ اس کے گھر میں، نہ اس کے رزق میں، نہ اس کے کاروبار میں، اور وہ ہمیشہ خالی کا خالی رہتا ہے۔ جس طرح سر ننگا ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی رہتا ہے، اور رحمتیں، برکات اس کے سر سے آ کر پھسل کر کسی اور کے برتن میں چلی جاتی ہیں۔ تیسرا، اس نیک جن کے بیٹے کہنے لگے کہ ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی اور ہم خود بھی اس وصیت پر بھرپور عمل کرتے تھے، کبھی بھی اڑنے والے پرندوں کی تجارت نہ کرنا، وہ طوطا ہو، تیتر ہو، بٹیر ہو یا کوئی بھی پرندہ اڑنے والا ہو، چڑیا ہو، ان کی تجارت نہ کرنا۔ جس طرح پرندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے اسی طرح اس کے پالنے والا بھی ہمیشہ ننگے پاؤں ہوگا۔ اور وہ نیک جنات کے بیٹے کہنے لگے میرے والد نے ہمیشہ یہ تجربہ کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا ہے کہ حقیقت یہی ہے، اور حقیقت اسے کہتے ہیں کہ 100% وہ بندہ ننگے پاؤں ہوتا ہے، یعنی رزق، مال و دولت، رحمت، برکت کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک وقت کی ہوتی ہے دوسرے وقت نہیں ہوتی۔ چوتھا، میرے والد فرماتے تھے کہ پاؤں کے ناخن کبھی نہ بڑھنے دینا، کیونکہ ہاتھ کے ناخن ہر بندہ کاٹتا ہے، پاؤں کے ناخن اکثر جوتے میں ہوتے ہیں یا عام انسان کو نظر نہیں آتے۔ فرماتے تھے پاؤں کے ناخن کا تعلق انسان کی زندگی، ولایت اور روحانیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور پاؤں کے ناخن جو بندہ نہیں کاٹتا مختلف مصائب، تکالیف، مشکلات، ناکامیوں، پریشانیوں میں اکثر گرا رہتا ہے، اور اس کی ایک پریشانی اگر ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تو تیسری شروع ہو جاتی ہے، یہی پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پانچواں، فرماتے تھے کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر درود ضرور پڑھا کرو، کیونکہ ہمیشہ رات کو مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک جب تک اندھیرا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکات، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں اور نور زمین پر داخل ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو رات میں چند لمحات بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھ لے گا یہ نعمتیں اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گی، اور برکات کی بارش ہوگی، اس میں اس شخص کو ضرور حصہ ملے گا۔ چھٹا، فرماتے تھے کہ جب نماز پڑھو تو عین سجدے کی طرف نظر رکھو جہاں سجدہ ہوتا ہے اور جہاں پیشانی ٹکتی ہے، اور سجدے میں اپنے آپ کو یکسو کر لو۔ جو شخص حالت قیام میں سجدے میں نظر رکھتا ہے اس کو شرطیہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ شرطیہ موت کو آسان پاتا ہے، اور ہمیشہ جب بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، کیونکہ نماز کا سب سے طاقتور ترین عمل سجدہ ہے، اور جس جگہ سجدہ ہوتا ہے وہاں سارا نور ہوتا ہے اور ساری رحمتیں ہوتی ہیں، برکات ہوتی ہیں، عطا اور عنایات کی آخری بارش ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص سجدے کی جگہ قیام کے دوران ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا وہی نور اس کی آنکھوں کے ذریعے دل میں داخل ہوگا، اور آخری وقت میں وہی نور اس کے کلمہ یاد ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ ساتواں، شہادت کی انگلی کی بہت احتیاط کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے اس نیک جن کے بیٹے رو پڑے کہ وہ شہادت کی انگلی کو کوشش کرتے تھے کہ ناپاک نہ ہو، یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہمیشہ پاک رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کو صاف رکھتے تھے۔ فرماتے تھے یہی شہادت کی انگلی دراصل اللہ کی گواہی دینے کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کے لیے، اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو ایسی ناپاکی میں نہ ڈالو جہاں یہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جائے، لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس کے ساتھ تحفظ بہت ضروری ہے، اس کو ہمیشہ پاک رکھیں، صاف اور خوشبو لگاتے رہتے تھے، ہلکی سی خوشبو ہمیشہ لگاتے تھے۔